بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بھائیو، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو حسب استطاعت اس میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن ایک مسلمان جتنی بھی عبادت کر لے، اللہ کے حق ادا کر لے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 100% حق پورا ادا کر دیا. اس میں نازموں کی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال انجام دینے کے بعد بھی توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ذاریات میں اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی ہے. فرمایا کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیک بندے رات کو آرام کم کرتے ہیں، یعنی عبادت میں وقت گزارتے ہیں. پھر فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں کر سکے، اس میں ہم سے کمی کوتاہی ہوتی رہی ہے. یہی ہماری صورتحال ہے. اس کے علاوہ بھی ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرنا واجب ہے. اگر آدمی توبہ نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں گناہ گار ہوتا ہے. اور اکثر ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے، ہمیں سوچتا ہے کہ مجھ سے گناہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں. انسان اکثر یہ سوچتا ہے، اور اگر وہ گناہوں کو شمار کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے نہیں ہو رہے ہوتے. مثلاً ایک آدمی نے الحمدللہ زندگی میں شراب نہیں پی، کبھی بدکاری نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا، اس نے کبھی قتل نہیں کیا، کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو کہتے جی مجھ سے تو الحمدللہ گناہ کبھی ہوئی نہیں، میں تو وہ کس چیز سے کروں. تو گناہ صرف یہ نہیں ہے، گناہ کی فہرست بہت طویل ہے. اس میں صغیرہ گناہ بھی ہیں، کبیرہ گناہ بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں گناہوں کی لمبی فہرست بیان فرمائی ہے. مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر والاشراک باللہ، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی شخص کو نہ قتل کرنا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. اب شرک تو الحمدللہ سب مسلمانوں سے نہیں ہوتا، قتل بھی الحمدللہ اکثر سے نہیں ہوتا، بہت کم ہزاروں لاکھوں میں سے ایک بندے سے قتل ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ نے اور دو گناہ بیان فرمائے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ تو اکثر لوگوں سے ہوتا ہے. شاید کہ ہزاروں میں ایک بندہ ہو جس سے زندگی بھر والدین کی نافرمانی نہ ہو، ورنہ ہوتی رہتی ہے. انسان جذبات میں، غصے میں، غلط فہمی کی وجہ سے والدین کو سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے اور ان کی بے ادبی بھی کرتا رہتا ہے. یہ کبیرہ گناہ میں جس سے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے گناہ ہے یہ. اسی طرح آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ گناہ بھی عام ہے. گواہی صرف عدالت میں نہیں ہوتی، جو ہم کسی کی تعریف میں بات کر رہے ہوتے بھی گواہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے، فلاں آدمی برا ہے، یہ بھی گواہی دے رہے ہیں. اور کہنے والے سننے والے کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اگر بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے غلط بیانی ہم کر رہے ہیں، جھوٹی گواہی ہے اور یہ لکھی جائے گی. جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک تو سب گناہ فرشتے لکھ لیتے ہیں، دوسرا جس زمین کے حصے پر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ حصہ گواہ بن جاتا ہے.
سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ خبروں سے مراد ہے کہ جس حصے میں جو گناہ کیا زمین کو حصہ گواہی دے گا کہ اللہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا تھا۔ کوئی اچھائی کرے گا وہ حصہ گواہی دے گا، تو نام اعمال میں لکھا رہتا ہے، زمین کا حصہ گواہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح آزاد انسان گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی زبان اور انسان کے جسم کی کھال یہ بول کے بتائے کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ اس لیے ایک تو ہمیں گناہوں کی فہرست جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان جہنم میں جائیں گے تو اکثر پہ جو فرد جرم عائد ہوگی وہ زبان کی وجہ سے عائد ہوگی، اور آپ نے بڑی اہم بات فرمائی، مشاہدہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ ہر آدمی الحمدللہ، جس میں نے پہلے عرض کیا، شراب نہیں پیتا، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا، ہر آدمی جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، لیکن زبان کا استعمال تو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ حاجی صاحب بھی، نمازی صاحب بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، اس سے چگلی، غیبت، کسی کا دل دکھانا، غلط بیانی کرنا، اور اسی طرح جھوٹی باتیں بیان کرنا، تانا دینا، کسی کا عیب بیان کرنا، یہ گناہ وہ جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن کریم اور حدیث میں انہی گناہوں سے بہت ذرا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کی پس پوچھ برائی بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا گناہ ایسے ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، جیسے کہ آدمی اپنے مردہ بھائی گوشت کھا رہا ہو۔ اب یہ گناہ عام ہے، مردوں میں بھی عام ہے، عورتوں میں کچھ زیادہ ہے، اور انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں جس کے خلاف بات کر رہا ہوں میں تو حق بات کر رہا ہوں، جس سیاسی مذہبی پارٹی کے خلاف بات کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اور غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ بھائی کتنا کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے؟ علم ہے آپ کو؟ کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے اس آدمی کو غلط کرتا ہوا دیکھا ہے؟ صرف سنا ہے آپ نے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اور آپ اس کے خلاف گھنٹوں گھنٹوں بات کر تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ تو زبان کے جو گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تقریباً 20 گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں، 20 قسم کے گناہ۔ اور اسی طرح کسی کو حقیر سمجھنا، ایک آدمی زبان سے کسی کا کچھ نہیں کہتا لیکن اپنے دلوں سے حقیر سمجھتا ہے، یہ بھی گناہ ہے اور عظیم گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم او كما قال علیہ السلام، کسی آدمی کو کوئی برائی نہ ہو، گناہ نہ ہو، صرف یہ برائی ہو کہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو اس کے برا ہونے کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہے۔ تو اکثر یہ گناہ پایا جاتا ہے یہ بھی کہ آدمی برادری کی وجہ سے یا دولت کی زیادتی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ ہماری برادری، ہماری قوم دوسروں سے اچھی ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اس کے پلے کیا چیز ہے، اس کی معاشرے میں ویلیو نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ حقیر سمجھتا ہے، بھائی بھائی کو سمجھتا ہے، رشتہ دار کو سمجھتا ہے، محلے دار کو دوسرے کو سمجھتا ہے، اس کی بات تو کوئی نہیں سنتا، جس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس اور ساری نیکیوں ایک عالم ہے، اگر یہ بیماری ہے تو برا ہے اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرنی ہمیں چاہیے اور ان گناہوں سے سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توبہ کرنے کے اور استغفار کرنے کے بڑے فائدے ارشاد فرمائے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ تو یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق انسان کا کم یا ختم ہو جاتا ہے، اور سب چیزیں اللہ کی طرف سے انسان میں ملتی ہیں تو تعلق کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آدمی اگر پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ مجرم بن جاتا ہے، جو آدمی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ کا مجرم بن جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس
اس کے دل پہ اللہ کی طرف سے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے. وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا لگ جاتا ہے، چوتھا، پانچواں، 10واں. اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اچھی باتوں سے نفرت اور بری باتوں سے محبت ہو جاتی ہے. اور معاشرے میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ نے صاف منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں انہیں آپ کہیں گے گناہ ہے، وہ اتنا ہائپر ہو جائیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. ساری دنیا کر رہی ہے، کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں ہم، ویسے ہی آپ باتیں کر رہے ہیں. سے بہت سے لوگ مثلاً سود کا گناہ ہے، قرآن کریم اللہ نے بار بار فرمایا یہ حرام ہے. اللہ نے فرمایا کہ سود لینے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا کم سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی معاذ اللہ اپنی والدہ 36 مرتبہ بدکاری کرے. لیکن جو لوگ دیتے ہیں تو وہ سن ہی نہیں سکتے. تو جب گناہ کرتا رہتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر آدمی گناہ کو اچھائی سمجھتا ہے، اچھائی کو گناہ سمجھتا ہے. اس لیے اس لحاظ سے بھی اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ میرا روحانی ذائقہ صحیح رہے، مجھے پتہ رہے کہ میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اور توبہ کرنے کے فائدہ یہ ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ویحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. صرف جسم اور کپڑے پاک صاف کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل ہی پاک صاف کرنا ضروری ہے. اس دل میں کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، تکبر نہ ہو اس دل میں. تو جن لوگوں کے دل اور جسم پاک صاف ہوتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. یہ اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے. ایک آدمی سے کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے اگر وہ صحیح طریقے سے توبہ کر لے گناہ بالکل معاف ہو جاتا ہے. بندہ بندے کو اتنی جلدی معاف نہیں کرتا. اگر ایک بھائی یا والد یا والدہ کی اولاد سے، بیٹے سے نافرمانی ہو جائے تو آپ دیکھیں بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بالکل آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو. تو اس لیے ایک تو توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بحال ہو جاتا ہے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل اور تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسے ہر غم پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی. قرآن کریم کے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کرو، معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر موسلا دھار بارشیں عطا فرمائیں گے. ایک بارش ہو جائے کتنا فائدہ ہوتا ہے، فضا صاف ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تکلیف پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے تیل کے پیسے بچ جاتے ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وقت بارشیں عطا فرماتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ بیٹوں اور مال سے اس کی مدد فرمائیں گے. مال کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، بیٹے بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے اللہ نے بیٹا دے، اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے اور جنت میں نہریں عطا فرمائیں گے. اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نے حضور کو فرمایا کہ جب تک آپ مسلمانوں کے درمیان زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے پہلی نافرمان قوموں کی طرح اس پوری قوم کو اکٹھا تباہ نہیں فرمائیں گے. پھر فرمایا کہ آپ کے بعد
جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے. جو گناہ بھی انسان سے ہوتا رہے لیکن استغفار کرتا رہے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا. جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور استغفار نہیں کرتا پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. توبہ پر استغفار کرنے کے توبہ کرنے کا مطلب صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں یا میں 100 مرتبہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ بھی غنیمت ہے لیکن اصل توبہ استغفار کا طریقہ یہ نہیں ہے. اصل طریقہ یہ ہے کہ بندے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 اللہ کی حق تلفی ہوتی ہے، مثلاً بغیر گزر کے نماز نہیں پڑھی، فرض نماز چھوڑ دی، غفلت سستی کی وجہ سے دل نچانے سے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ فرض ہے آدمی ادا نہیں کرتا، حج فرض ہے حج نہیں ادا کرتا، یہ اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے. تو اللہ کی حق تلفی ہو جائے تو اس سے توبہ اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پاک صاف ہو کے 2 رکعت نماز کو پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گر لا کے دعا کرے کہ اللہ اب تک میں نے جو نماز چھوڑی ہے گناہ کیا ہے میں توبہ کرتا ہوں، نادم شرمندہ ہوں، آئندہ جو گناہ نہیں کروں گا. اور نمبر 2 جو حق تلفی اس کی تلافی کرے، نمازیں رہ گئی ہیں ادا کرنا شروع کر دے. اور اسی طرح اگر زکوٰۃ اب تک نہیں دی جتنی اپنی استطاعت ہے اس کے مطابق ادا کرنا شروع کر دے حساب کر کے. اور بندے کی حق تلفی ہو جائے تو پھر یہ بھی چیزیں ضروری ہے کہ آدمی نادم بھی ہو، شرمندہ ہو، آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرے. اور اگلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کے انسان حق بھی ادا کرے. یہ بڑی اہم بات ہے. اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں سے قرضہ لیا اور میں دے نہیں رہا، پیسے بھی ہیں میں نے نہیں دینا، میں نے فلاں کی زمین پر، مکان پر، پلاٹ پر، دکان پر قبضہ نام کیا ہوا ہے. وہ سوچتا ہے کہ بس سب کا خیرات کرتے رہو، اللہ گھر میں چکر لگایا ہو، عمرہ کراؤ، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کا قانون یہ ہے کہ بندے نے جب بندے کی حق تلفی کی ہوئی ہوتی ہے تو جب تک وہ ادا نہیں کرتا یا بندے سے معاف نہیں کراتا اس وقت تک وہ اللہ معاف نہیں کرتے. ہاں آدمی کتنا ہی تو زبان سے استغفر اللہ پڑھتا رہے، حج عمرہ کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، سب کا خیرات کرتا رہے، یہ جو گناہ ہے یہ اس کی تلافی کا طریقہ یہی ہے. اب اس کی مثال ایسے جیسے آدمی کے سر میں درد ہو وہ کان کی دوائی لے رہا ہو، کتنی اچھی کان کی دوائی استعمال کر لیں سر کا درد تو ٹھیک نہیں ہوگا اس سے. تو جو گناہ ہوا ہے اس کی تلافی کرنا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان الاسلام عظیم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے غیر مسلم کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب تک اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ فرض کی ادا نہیں کی، معاف ہو گئی. اسی طرح بدھ کو سجدہ کیا، بدکاری کی، یا اسی طرح اس نے شراب پی، اللہ معاف کر دیں گے. سوائے بندے کے حق کے وہ معاف نہیں ہوتا، وہ ادا کرنے سے یا معاف کرانے سے معاف ہوتا ہے. اس لیے یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اس طریقے کے مطابق جو اللہ رسول نے بتایا ہے. اگر ہم اس طرح استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں روزانہ، آپ فرما رہے ہیں کہ روزانہ میں 70 کو زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ بخشائے تھے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب میں استغفار کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اور لوگوں اتنے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے استغفار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا توبہ استغفار قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.